الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی عید اور قربانی کے دن قریب آ جاتے ہیں تو ایک مخصوص طبقہ چیمے گویاں اور اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ قربانی پر پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ قربانی پر پیسہ ضائع کرنے کے بجائے ان پیسوں کو غریبوں پر بانٹا جائے، اس میں غریبوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح یہ لوگ سوشل میڈیا کے مختلف فورمز پر غریبوں کے ہمدرد، غریبوں کے حمایتی بن کر قربانی جیسے عظیم عبادت پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل ہی ایک جملہ نظر سے گزرا کہ قربانی پر پیسے ضائع نہ کرے، ان پیسوں کو غریبوں کے بلائی میں لگا دے۔ تو ہمارے آج کے اس نشست کا موضوع بھی یہی جملہ ہے کہ پیسوں کو قربانی پر ضائع نہ کرے بلکہ غریبوں پر لگا دیا جائے۔ ان لوگوں نے شاید معاشی نقطہ نظر سے قربانی کی رسم کو دیکھا ہے، تو اس لیے میں آج کے نشست میں قرآن و حدیث سے کوئی حوالہ نہیں پیش کرتا، بلکہ معاشی نقطہ نظر سے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا قربانی کا رسم غریبوں کے فائدے میں ہے یا نقصان میں۔ اب اگر ہم قربانی کو صرف معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو قربانی پر وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جس نے علم معاشیات کا ابجد نہ پڑھا ہو۔ جو شخص علم معاشیات سے واقف ہو وہ قربانی پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ قربانی کے نتیجے میں فارمنگ کو نمو حاصل ہوتا ہے، فارمنگ ترقی کرتی ہے، اور فارمنگ سے عموماً چھوٹا کسان یا غریب طبقہ وابستہ اور منسلک ہوتا ہے، اور عید کے موقع پر اسے اچھی قیمت پر فروخت کرتے ہیں جو عام دنوں میں اس قیمت پر وہ فروخت نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی پر پیسہ ضائع کرنے کے بجائے اسے غریبوں پر تقسیم کیا جائے، ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ غربت کا علاج پیسے بانٹنا نہیں بلکہ معاشی ایکٹیویٹی پیدا کرنا ہے، معاشی سرگرمی پیدا کرنا ہے، اور قربانی کا یہ عمل معاشی ایکٹیویٹی اور معاشی سرگرمی پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت دنیا بھر کے غریبوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر قربانی کے دنوں میں وہ لوگ بھی گوشت کھاتے ہیں جو سال بھر گوشت کھانے سے محروم ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ جانوروں سے جو کھال حاصل ہوتی ہے اس سے لیدر پروڈکٹس بنتے ہیں، چمڑے کی چیزیں بنتی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اور پانچویں بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ذرائع نقل و حمل سے وابستہ لوگ وہ بھی اس موقع پر، قربانی کے موقع پر، جانوروں کے ترسیل کے سلسلے میں اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں اور ان کے پاس سرمایہ آتا ہے۔ مطلب یہ کہ عید اور قربانی کے ان چند دنوں میں ایک خطیر رقم، ایک خطیر سرمایہ گردش میں آ جاتا ہے جس سے معاشی ترقی کا پہیہ تیز ہو جاتا ہے، جس سے معاشی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اب ان اعتراض والوں کا، ان جدید ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا حالت یہ ہے کہ انہیں صرف قربانی اور عید کے دنوں میں غریبوں کا خیال آ جاتا ہے، وہ غریبوں کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ انہیں ان کروڑوں کے ضیاع کا، ان کروڑوں روپے کے ضائع ہونے کا خیال نہیں آتا جو امیر کبیر لوگ پیزوں اور برگر پر اڑا دیتے ہیں۔ سارا سال گائے، مرغیاں، بکروں کے گوشت کھانے والے، سالم بکروں کی سجیاں کھانے والے لوگوں کو صرف اس موقع پر غریبوں کا خیال آ جاتا ہے اور غریبوں کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کرنا ایک غریب پرور تہوار ہے۔ قربانی کے گوشت کا زیادہ حصہ انہی غریبوں کو ملتا ہے جنہیں سال بھر گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ آپ اپنے ارد گرد غور کر لیں کہ ٹریلین ڈالر ضائع ہونے پر یہ لوگ واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، اعتراض نہیں کرتے کہ لوگ مفت میں پیسے اڑاتے ہیں مختلف تقریبات میں، فیسٹیولز میں، پروگراموں میں، کرکٹ اور فلان پر جو فضول پیسہ ضائع ہوتا ہے اس پر لوگ اعتراض نہیں کرتے۔
صرف عید کے دنوں میں یہ لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا ان پیسوں کو غریبوں کے مفاد کے لیے خرچ کرے، قربانی پر ضائع نہ کرے۔ حالانکہ قربانی ایک غریب پرور تہوار ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل غریبوں کے ہمدرد نہیں ہیں، نہ ان کو غریبوں سے کوئی ہمدردی ہے۔ اگر ہمدردی ہوتی تو سال بھر وہ اپنے پیسوں کو ضائع نہیں کرتے، غریبوں پر لگا دیتے، وہ غریبوں کو اپنے قریب بھی نہیں چھوڑنے دیتے۔ دراصل ان لوگوں کا اعتراض دین اسلام پر ہے، اسلام کی اس عظیم عبادت قربانی پر ہے، دین اور مذہب پر ان کا اعتراض ہے۔ یہ دین بیزار لوگ ہیں، لیکن براہ راست دین پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی بھی اسلامی تہوار کو ہدف تنقید بنا کر اس کے آڑ میں وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا